بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر اور منت اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کی ایک بہترین صورت ہے جس میں بندہ کسی کام کے ہونے پر یا عبادت میں مزید شوق اور اضافے کے لیے کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ نظر کے بارے میں ایک چیز ذہن نشین فرما لیں کہ نظر اور منت یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ نظر عربی زبان کا لفظ ہے اور منت ہماری اردو زبان میں اور پنجابی میں بولا جاتا ہے۔ نظر کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لازم کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں کسی عاقل، بالغ اور مختار شخص کا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اس کو نظر اور منت کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پروردگار عالم نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا نظر مانو تو اللہ عز و جل ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پروردگار عالم نے اہل جنت کا ذکر فرمایا کہ جنت میں کون جائیں گے اور کس شان کے لوگ جائیں گے، تو ارشاد فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ جو اپنی نظروں کو پورا کرنے والے ہیں، اپنی منت کو پورا کرنے والے ہیں، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے طواف کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلْيُوفُوا بِالنَّذْرِ، اور اپنی نظروں کو پورا کرو، یعنی کہ جو تم نے منت مانی ہے اور نظر مانی ہے اس نظر کو پورا کرو۔ حضرت سیدنا مریم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ جناب مریم نے بچے کو جنم دیا تو لوگ شکوک و شبہات کی نگاہ سے آپ کو دیکھنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا بچہ تیری گود میں ہے، فَقُلِي وَاشْرَبِي، پس تو کھا اور پی، وَقَرِّي عَيْنًا، اور دیکھ تو صحیح تیری گود میں کتنا حسین اور جمیل بچہ ہے، اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ اولاد ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ہاں اگر تجھ سے کوئی پوچھے، کوئی بشر تیرے قریب آئے تو بس تم نے ایک ہی بات ہی کہنی ہے، اور وہ بات کیا ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رب کے لیے، رحمان کے لیے خاموشی کی نظر مانی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، تو فرمایا میں ہرگز کوئی بھی بات تم سے نہیں کروں گی۔ ان تمام آیات قرآنیہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نظر ماننا جائز ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اگر نظر مانی جاتی ہے تو اس نظر کو پورا کرنا واجب اور لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے نظر مانی اللہ کی اطاعت والی، یعنی کہ فرما برداری کے کام والی نظر مانی،
مثلا میں نفل پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، تلاوت کروں گا، اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، فرمایا فل یوتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ، اور جس نے نظر مانی اللہ کی نافرمانی والی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں شراب پیوں گا یا فلاں کام کروں گا یا مجرا دیکھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی والی نظر مانی، تو فرمایا کہ نافرمانی والی نظر کو پورا نہیں کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا۔ اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر نظرانی، نظر دو طرح کی ہوتی ہے، من نظر فی طاعت اللہ فذالک لک وفیہ الوفا، فرمایا ایسی نظر کہ جس میں اللہ کی اطاعت پائی جاتی ہو تو یہ بہترین نظر ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ وَمَن نَظَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور جو نظر مانی اللہ کی نافرمانی والی، یعنی کسی ایسے کام کی نظر مان لی کہ جس میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں بلکہ اس کی معصیت اور نافرمانی ہے، تو فرمایا فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ، یہ تو شیطان کی نظر ہے۔ وَلَا وَفَا فِي، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پورا کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ نظر کے بارے میں ایک مسئلہ سماعت فرما لیں۔ نظر اصل میں عبادت کی ایک قسم ہے، جس طرح عبادت کی ایک قسم نماز ہے، عبادت کی ایک قسم روزہ ہے، یہ نظر بھی عبادت کی ایک قسم ہے، نظر اور منت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ما سوا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی رسول ہے، چاہے کوئی کتب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، ولی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عبادت ہم آپ کی بھی نہیں کرتے، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت ہے، اللہ کے ماں سوا کسی غیر کی عبادت نہیں ہے۔ تو نظر یہ عبادت کی ایک قسم ہے، اور اس میں عبادت کا معنی پایا جاتا ہے، نیاز مندی کا معنی پایا جاتا ہے، اور اللہ کے حضور عجز اور انکساری کا معنی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا نظر اور منت خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ماں سوا کسی اور کی نظر ماننا اور منت ماننا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، گناہ ہے اور حرام ہے۔ صرف نظر اللہ کے ذات کے لیے، اللہ کے ماں سوا کسی اور کی نظر ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے ہاں جو احباب اولیاء اللہ کے مزارات پر صدقہ کی منت مانتے ہیں، وہ دراصل لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ ایصال ثواب اور منت کے الفاظ کو غلط ملت کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں
ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ انہوں نے شرک کیا یا انہوں نے گناہ کیا، کیونکہ ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ جو مومن فجر کی نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، ظہر کی نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، روزہ رب کے لیے رکھتا ہے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے کرتا ہے، تو کیا یہ تصور میں بھی آتا ہے کہ وہ منت جا کے کسی ولی کے نام کی مانے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ منت اور نظر اور ایصال ثواب ان کے الفاظ کو خلط ملط کر دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کے الفاظ کو ایصال ثواب پر معمول کرتے ہیں۔ جو احباب اولیاء اللہ کے مزارات پر صدقہ کی منت مانتے ہیں، وہ دراصل صاحب مزار کے لیے اللہ عز و جل کے حضور صدقہ کرتے ہیں، جو زائرین میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اپنے کسی نیک عمل اور صدقہ اور خیرات کا ثواب کسی دوسرے کو ایصال کرنا شرعاً جائز ہے، جس طرح کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیان کردہ حدیث پاک ہے، ایک شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان امی افتلتت نفسها، میری ماں اچانک ان کا انتقال ہو گیا ہے، اچانک جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وَأَظَنُّهَا، اور میرا گمان یہ ہے، لو تکلمت تصدقت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میری ماں کو موت سے پہلے بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرماتی۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ، اب اگر میں اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہوں تو کیا میری ماں کو اس کا اجر ملے گا؟ یہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الجنائز میں حدیث بیان کی ہے، اور مسلم شریف میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں، ان کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، خرچ تو کرے گا، صدقہ تو کرے گا، اور اس کا اجر اور ثواب اللہ پاک تیری ماں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ کسی بھی بزرگ کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے، اور یہ بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ نظر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، بس رب کی رضا کے لیے ہے۔ نظر بنیادی طور پہ دو چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ نظر کی بنیادی طور پہ دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد ہوتا ہے عبادت میں ذوق اور شوق پیدا کرنا، جیسے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اوپر 100 رکعت روزانہ پڑھنا لازم کرتا ہوں، میں ہر روز ایک قرآن پاک مکمل کرنے کی منت مانتا ہوں، میں ہر پیر کے دن روزہ رکھنے کی منت مانتا ہوں۔ یعنی یہاں پہ جو نظر مانی جا رہی ہے وہ اپنے اوپر عبادت کا ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے ہے۔ تو ایسی نظر کہ جس میں عبادت کا ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے ہو، اس کو پورا کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسی نظر مان لیتا ہے کہ جس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے یا مشکلات میں ڈالنے والا ہے یا انتہائی مشکل ترین امر ہے، ایسی نظر مانی کہ جس طرح ایک حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں بیان کی گئی ہے، سنن ابی داؤد میں،
کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری بہن نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی ہے، پیدل حج کرنے کی نظر کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی بہن سے کہو کہ وہ سواری کے اوپر حج کرے، یہ پیدل چلنا کوئی عبادت تو نہیں ہے نا، تو فرمایا وہ سوار ہو کر حج کرے۔ اور یہ جو اس نے قسم اٹھائی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، اپنی جو ہے وہ قسم کا کفارہ ادا کرے۔ یہ جو اس نے نظر مانی ہے نا کہ میں پیدل حج کروں گی، اب وہ پیدل حج نہیں کر رہی تو فرمایا اس کا کفارہ ادا کر دے۔ تو ایک نظر عبادت میں ذوق اور شوق کے لیے ہوتی ہے، اور ایک نظر مانی جاتی ہے مشروط کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، امتحان میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے، مکان دے۔ تو جو نظر مشروط ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ، اور پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، تو اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے، اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر بندہ نظر کو پورا نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اگر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو بنیادی طور پہ آپ نے یہ بات ذہن نشین فرما لی ہے کہ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ کی رضا کے لیے اور ایک اپنے کسی کام کے پورا ہونے پر کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ جو ہے وہ اتنے نفل ادا کروں گا، اتنا صدقہ خیرات کروں گا۔ اب یہ بنیادی بات سمجھنے کے بعد نظر کی کچھ اقسام ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، آپ ان کو ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہوتی ہے مطلق نظر ماننا، اس کو ہم کہتے ہیں نظر مطلق، مطلق نظر ماننا۔ نظر مطلق کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کام کا نام لیے بغیر کہے میں نے اللہ عز و جل کے لیے نظر مانی۔ ایک ہوتا ہے کہ 100 رکعت نفل کی نظر مانی، یہ نہیں کہتا 100 رکعت، ایک ہے حج کی، یہ بھی نہیں کہتا، تلاوت کی، یہ بس میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے، بس اتنا جملہ کا مطلقاً نظر مانی۔ یہ جو مطلقاً نظر ہے اس کا حکم جو ہے وہ حدیث پاک میں یہ بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفارت النظر لم یسم کفارت الیمین، آپ نے فرمایا اس منت اور نظر کا کفارہ کہ جس کو متعین نہیں کیا گیا، فرمایا یمین قسم کا کفارہ ہے۔ اب اس نے متعین نہیں کیا تو اس نظر اور منت پر اس کے ذمہ لازم کیا ہے کہ جو قسم توڑنے پر کفارہ لازم ہوتا ہے یہی اس پر لازم ہو جائے گا۔ دوسرا ایک نظر ہوتی ہے غضب، نظر غضب، غضب کا معنی ہوتا ہے غصہ، یعنی غصے کی حالت میں کسی بندے نے نظر مان لی ہے، کوئی غصے کی حالت میں لڑ پڑے اور لڑائی جھگڑے کے درمیان اس نے کہا کہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، اگر تیرے ساتھ بات کی تو میں یہ اتنے نفل ادا کروں گا، اتنا صدقہ دوں گا، اتنی خیرات دوں گا۔ غصے کی حالت میں اس نے کوئی بھی نظر مان لی، غصے کی حالت میں۔ تو جو غصے کی حالت میں نظر مانی جاتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں لا نظر فی غضب،
آپ نے فرمایا غصے میں کوئی نظر نہیں ہے، غصے میں نظر نہیں ہے۔ فرمایا وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، اور اگر کسی نے نظر مان لی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے وہی اس قسم کا کفارہ ہے، یعنی کہ جس طرح قسم اگر کوئی بندہ توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے، اگر کسی نے غصے میں کوئی نظر مانی تو اس نظر کو پورا کرنا اس پر لازم نہیں ہے بلکہ اس کا کفارہ ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ اور تیسری نظر ہے مباح، جائز نظر، مباح نظر، کہ میں جناب اپنے اوپر یہ لازم کر لیتا ہوں کہ میں سفید کپڑے ہی پہنوں گا، میں نظر مانتا ہوں کہ میں فلاں کلر کا امامہ شریف پہنوں گا، میں نظر مانتا ہوں کہ میں فلاں قسم کے گھر میں رہوں گا، فلاں قسم کے آدمی سے بات کروں گا، دھوپ میں کھڑے ہو کے نفل پڑھوں گا، چھاؤں میں بیٹھ کے ذکر کروں گا، یعنی کہ ایسی نظر مان لی کہ جو جائز ہے، مستحب ہے، شرعاً اس میں کوئی عیب اور رکاوٹ نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسی نظر اگر کوئی شخص مان لیتا ہے تو فرمایا اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اپنی نظر پوری کرے اور چاہے وہ اپنی نظر کو چھوڑ کر قسم کا کفارہ ادا کر دے، اس کو اختیار ہے، دونوں میں سے جو چیز اس کو اچھی لگے وہ اس کو پورا کر لے۔ اچھا، چوتھی نظر کی جو قسم ہے اس کو نظر معصیت کہا جاتا ہے۔ نظر معصیت کیا ہے؟ کہ ایسی نظر مان لی کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اس نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ اس کے بدلے میں نعوذ باللہ شراب پیوں گا، گناہ کی نظر مان لی۔ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں کو قتل کر دوں گا، گناہ کی جو ہے وہ اس نے نظر مان لی۔ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں زندگی بھر فلاں سے بات نہیں کروں گا، نظر مان لی قطع رحمی کی۔ تو یہ کیونکہ شریعت میں یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، غرض ہے کہ کسی بھی ناجائز، غلط اور حرام کام کی نظر مانی تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پر لازم ہے کہ یہ اپنی نظر کو پورا نہ کرے، پورا کرنا اس پر لازم نہیں ہے، اپنی نظر کو توڑنا لازم ہے، اور اس کے بدلے میں اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا۔ اور کفارہ کیا ہوگا؟ قسم کا کفارہ، کہ نظر معصیت اس کو پورا کرنا اس پر حرام ہے، گناہ ہے، اس کو توڑنا لازم ہے، اور اس کے بدلے میں قسم کا کفارہ ادا کرنا واجب، لازم اور ضروری ہے۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ نظر تبرر، نیکی والی نظر، نیکی کے کام، جناب نیکی کے کام کی اس نے نظر مان لی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو 100 نفل ادا کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو تلاوت قرآن پاک کروں گا، فلاں کام ہو جائے 1,00,000 روپیہ مسجد اور مدرسے کے لیے دوں گا، نیکی کے کام کی اس نے نیت کی ہے، تو ایسی جو ہے وہ نظر کا پورا کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو، جو تم نے منت مانی ہے نا اس منت کو پورا کرو، اور کل قیامت کے دن اس منت کے بارے میں تم سے سوال بھی کیا جائے گا کہ کیوں نہیں پوری کی جب تم نے نظر مانی تھی۔ اسی طرح ایک اور چیز ذہن نشین فرما لیں، غیر شرعی نظر ماننا یا خود کو مشقت میں اور تکلیف میں ڈالنے والی نظر ماننا۔ اگر کسی نے ایسی نظر مانی ہے کہ جس کو پورا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس نظر کو توڑنا لازم ہے، چھوڑنا لازم ہے، اور اس کے بدلے میں قسم کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مشقت والی نظر مان لیتا ہے جس کو پورا کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا تکلیف دہ عمل، جذبات میں آ کے جناب خوشی میں آ کے میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو میں مکے اور مدینے میں پیدل جاؤں گا، اس نے نظر مان لی،
اب بچہ کامیاب ہو گیا، جذبات میں آ کے نظر تو مان لی ہے لیکن پورا کرنا مشکل ہے۔ اس نے نظر مانی کہ جناب اللہ نے میرے بیٹی کا نکاح ہو گیا، میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، تو میں روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کروں گا، قرآن پاک پڑھوں گا۔ جذبات میں آ کے نظر تو مان لی، کام ہو گیا، اب عمل کرنا مشکل ہے، مشقت میں ڈالنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نظر جس پر عمل ممکن نہ ہو یا تمہیں مشقت میں ڈال دے، تو فرمایا اس پر بھی تم قسم کا کفارہ ادا کرو۔ اب یہ آپ نے سنا ہے کہ نظر کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ نظر پورا نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ممکن نہ ہو، چاہے مشقت میں ڈالنے والی ہو، چاہے انتہائی تکلیف دہ ہو اس کا پورا کرنا، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ فرمایا قسم کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جیسے تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، اپنے بہن بھائیوں کو کھلاتے ہو، ایسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر اللہ نے اور ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے تو فرمایا او کسوتہم، یا پھر 10 مسکینوں کو لباس خرید کے دینا ہے۔ جیسے تم اپنے گھر میں کپڑے خریدتے ہو اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، تو فرمایا اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اور اگر اللہ نے اور ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے، تحریر رقبہ، غلام کو آزاد کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی توفیق نہیں ہے تو ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام۔ فرمایا اگر مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، لباس بھی نہیں دے سکتے، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، تو ارشاد فرمایا پھر 3 دن روزے رکھنا تم پر لازم ہے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے۔ تو یہی نظر کا بھی کفارہ یہی ہے۔ اگر کوئی منت مان لیتا ہے اور اس کو پورا نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا یا ممکن نہیں ہے، تو پھر نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا، جیسے حضرت ابن عمر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا نہن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن النظر، اللہ کے نبی نے فرمایا منع کیا نظر ماننے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اوپر نظر نہ مانا کرو، نظر سے کوئی چیز لازم نہ کیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں ہے انہ لا یاتی بخیر، کوئی خیر کی چیز تو آتی نہیں اس سے، بجائے اس کے انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهُ يَسْتَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، آپ نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بس ایک چیز ہے کہ اس سے بخیل اور کنجوس کا مال غریبوں کے لیے نکل جاتا ہے، یہ فائدہ ہے، اور فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے اوپر نظر نہ مانا کرو۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا اور بات آئے گی کہ ایک طرف تو نظر کے اتنے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، اہل جنت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ نظر جنہوں نے پوری کی ہے وہ جنت میں جائیں گے، کعبے کے طواف کا ذکر کیا تو اس وقت اپنی نظر کو پورا کرنے کا ارشاد فرمایا، بارہا نظر کا حکم دیا ہے ارشاد فرمایا، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر سے منع بھی فرما رہے ہیں۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نظر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نظر عبادت میں ذوق شوق اور اضافے کے لیے ہے، تو یہ تو نظر بہت اچھی ہے۔ کوئی بندہ عبادت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں ہر روز
100 نفل ادا کروں گا، ہر روز قرآن پاک کا 1 سپارہ پڑھوں گا، ہر روز 1000 روپیہ غریب و یتیم و مسکینوں پر خرچ کروں گا، یہ اچھی نظر ہے جس میں انسان کا اپنا لالچ کوئی نہیں ہے، صرف رب کی رضا ہے۔ ایک نظر ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اپنا لالچ کرتا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو پھر نفل پڑھوں گا، یا اللہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے تو پھر روزہ رکھوں گا، میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو جائے تو پھر حج کروں گا، یا اللہ میرا فلاں مریض شفا یاب ہو جائے تو پھر اتنے لاکھ روپے صدقہ خیرات کروں گا۔ تو اس میں کیونکہ لالچ آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ایسی نظر نہ مانا کرو۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے، خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ بلا وجہ نظر نہیں ماننی چاہیے، اگر نظر مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور اگر اس نظر کو پورا کرنا ممکن نہیں یا مشقت میں ڈالنے والا ہے یا کسی غلط کام کی نظر مان لی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو پھر اس نظر کے بدلے میں قسم کا کفارہ ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔